حالانکہ مقالہ نگار کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا مقالہ پورا پڑھے، سننے والوں کو کیسا ہی لگے، پڑھنے والے کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک ایک لفظ جس کی قلم سے نکلتا ہو اور انسان بہت سوچ سمجھ کے جو الفاظ استعمال کرتا ہے، کلام میں بھی جادو ہوتا ہے۔ میرا موضوع ہے نقش بندیت کی ترویج میں حضرت آفاق کے آفاقی اثرات۔ حضرت مفتی آفاق احمد مجدد علیہ رحمہ جہاں عظیم روحانی پیشوا اور عہد قحط الرجال میں علماء حق کے ترجمان تھے، وہیں ان کی فکری بصیرت اور دیداوری ان کے معاصرین سے کہیں ایڈوانس تھی، بلکہ ایمان کی کہیے تو فراست مومنانہ دراصل اسی عظمت شان کے حامل ہوتی ہے۔ وہ مرد میدان تھے اور میدان ہی کی سوچتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی عملی فکر عام علماء و مشائخ سے بالکل الگ سوچتی، اور نہ صرف سوچتی بلکہ جو سوچتی حتی المقدور کر کے دکھاتی۔ ہاں، عام مردان کار اور پہلوانوں سے انہیں یہ خوبی ممتاز کرتی تھی کہ وہ موٹی عقل کے تھے، نہ وہ موٹی عقل کے تھے اور نہ ہی کم ظرف، بلکہ ان کی روحانیت نے انہیں اتنا کشادہ ظرف بنا دیا تھا کہ ان کا ظرف اپنوں اور بیگانوں کا ہر ستم پوری خندہ روئی کے ساتھ برداشت کرنے کا متحمل ہوتا تھا۔ انہوں نے اس عہد میں تصوف کے احیاء کی ٹھانی جب تصوف کے ساتھ اس کی بنیادی آماج گاہوں یعنی خانقاہوں میں بھی عملاً اجنبیت کا برتاؤ روا رکھا جا رہا تھا، جبکہ دانشگاہیں تو شعوری یا غیر شعوری طور پر گویا تصوف بیگانگی پروس رہی تھیں۔ ظاہر تصوف کے اس عہد غربت میں صوفی جی کہلوا کر اپنا ٹھٹھا اڑانے کی ہمت جٹانا کسی سچے صوفی صافی اور تصوف کے سودائی ہی کا جگرہ ہو سکتا تھا۔ اس چیلنجنگ عہد میں احیاء تصوف کے درد دروں کے ساتھ ان کی وسعت فکر نے امت کو کئی بھولے سبق یاد دلائے، جیسے نمبر 1 عملی تصوف کا احیاء۔ انہوں نے خشک و خام علمی فضا میں خانقاہوں کے احیاء کی تحریک چھیڑی۔ اس کے لیے انہوں نے درس نظامی کے مایہ ناز استاذ رہتے ہوئے بذات خود خانقاہوں کا جال پھیلایا۔ جامعہ احمدیہ کی کوکھ سے پیدا شدہ خانقاہ آفاقیہ مجددیہ سے جو مشن شروع ہوا، اس نے یو پی کے کئی خطوں کے علاوہ جموں اینڈ کشمیر، راجستھان، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، مہاراشٹر، بہار، پنجاب، دہلی سمیت نہ صرف ملک کے مختلف گوشوں کو عظمت رفتہ سے وابستہ کیا، بلکہ آفاق کی فکر ملک کی سرحدوں سے باہر بنگلہ دیش، چین اور خلیج عرب کی سرحدوں کو بھی چھونے لگی۔ ذرا دیر کے لیے رکیے اور سوچئے، درس نظامی کے درجات عالیہ کا ایک کہنہ مشق مدرس جسے معقولات و منقولات کی کئی کتابیں پڑھانی ہوتی ہیں، اور اسی دوران اس کی اپنی کئی کتابیں زیر تصنیف بھی ہیں، اور اسی گہمہ گہمی میں مریدوں کا حلقہ بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ تزکیہ نفوس اور تجلیہ قلوب کے لیے خانقاہوں کا جال پھیلاتا جا رہا ہے، جس کے لیے صرف مشورے دینا یا برکتاً سنگ بنیاد رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ بارہا تعمیراتی کاموں کا بوجھل درد سر بھی پالنا ہوتا تھا۔ لیکن ان کی عالی ہمتی نے ہر جوخم جھیلتے ہوئے تبرکاً صرف ایک آدھ جگہ بنیادیں ڈال کے دل کو تسلی نہیں دی، بلکہ تا دم حیات ان کی روحانی تحریک جاری رہی، اور آج بھی ان کے فیضبار اثرات جوں کے توں جاری ہیں۔ خانقاہ آفاقیہ مجددیہ نقشبندیہ کے تحت چلنے والی ان ذیلی خانقاہوں، عبادت گاہوں اور تزکیہ قدوں کی ملک کی 7 ریاستوں میں مجموعی تعداد کوئی درجن بھر ہوتی ہے۔ یعنی اگر حضرت مفتی آفاق احمد مجدد علیہ رحمہ خانقاہ سازی کے علاوہ کچھ نہ بھی کرتے تو ان کے اس عظیم ترین کام کو کوئی متعصب سے متعصب انسان بھی حلقے میں نہیں آنکھ سکتا تھا، لیکن اسے بے شک ان کی کرامت کہا جائے گا کہ ان کے بہت سارے کاموں میں سے خانقاہ سازی کا یہ کام محض ایک کام ہے، اور وہ بھی ان کی اپنی روش کے مطابق گویا ثانوی درجے کا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا اصل سرمایہ ان خانقاہوں سے بھی پہلے اپنے قائم کردہ علمی دانشگاہ جامعہ احمدیہ کو مانتے تھے، اور یوں یہ خانقاہیں گویا اسی علمی گلشن کے مہکتے پھول ہیں۔ ان کی اس تحریک سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو تو ایک بار پھر جو شناخت ملنی تھی وہ ملی ہی، نفس تصوف کو بھی جو فوائد حاصل ہوئے اس کے اثرات کو نوٹ کیا جائے تو بجائے خود ایک مستقل موضوع بنے، کیونکہ جس وقت انہوں نے احیاء تصوف کی یہ تحریک چھیڑی تھی وہ عہد عملی تصوف تو دور کتابی تصوف کے تئیں بھی ایک گنا بیگانگی کا عہد تھا۔ لیکن آج جبکہ ہم ان کا چھٹا عرس منا رہے ہیں، بفضلہ تعالی ارباب مدارس میں تصوف پسندی کی ایک لہر سی قائم ہے۔
یہ دعویٰ مبالغہ ہوگا کہ یہ جو کچھ لہر ہے حضرت بحرالعرفان کی بدولت ہے، لیکن یہ بے شک حقیقت ہے کہ اس لہر کے پیچھے حضرت بحرالعرفان کی بے نفس کاوشوں اور شبانہ روز مخلصانہ مساعی کا ایک زبردست عملی حصہ ہے۔ اس موقع پر یہ تلخ زمینی حقیقت بھی بطور لمحہ فکریہ ہضم کی جانی چاہیے کہ اس مبارک سلسلے کے علاوہ نسبتاً آج بھی زمین ہند پر عملی تصوف کے تئیں وہ بیداری اور بیدار مغزی نظر نہیں آتی جو نظر آنی چاہیے، بلکہ آج بھی خانقاہیں اپنی کچ کلاہیوں میں مست اور اپنی بنیادی روش سے بہت دور ہیں، جن پر اقبال کی یہ پھبتی ٹھیک ہی جچتی ہے۔ کم بیزن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا غور کن۔ نمبر 2، افراد سازی اور جوہر شناسی۔ خانقاہیں ہوں یا ادارے بذات خود کچھ نہیں ہیں جب تک ان کے پیچھے قلندروں اور مست درویشوں کا دست کمال نہ ہو، اور ایسے قیمتی افراد جنم نہیں لیتے بلکہ پیدا ہونے کے بعد انہیں زمین پر تپا کر تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت بحرالعرفان مفتی آفاق احمد مجددی علیہ الرحمہ نے جس تیزی کے ساتھ خانقاہیں قائم کی، اسی تیزی کے ساتھ انہوں نے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ کی روش پر گامزن رہتے ہوئے الگ الگ علاقوں میں بڑی تعداد میں اپنے خلفاء بھی تیار کیے، اور اس دوران ان کی ہر ممکن کوشش رہی کہ یہ خلفاء اور خلافت محض رسموں کا حصہ نہ بننے پائیں، بلکہ دور زوال میں بھی جتنا ممکن ہو ان خلفاء کو خلافتوں سے پہلے یا بعد حسب موقع صحبت و تربیت سے ضرور نوازا جائے، اور الحمدللہ وہ اس میں کامیابی اور ناکامی کے فطری شرح کے مطابق کامیاب رہے۔ یہاں اجازت و خلافت کی بات کرتے ہوئے ایک عمومی غلط فہمی کا ازالہ اور دفع دخل مقدر ضروری ہے، اور وہ یہ کہ حضرت مفتی آصف احمد مجددی دامہ ظلہ کے مطابق حضرت بحرالعرفان علیہ الرحمہ نے اپنی ذہنی تقسیم میں اپنے خلافت و اجازت یافتگان کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ نمبر 1، وہ خوشبخت جنہیں آپ علیہ الرحمہ نے خلافت مطلقہ عطا فرمائی، یعنی وہ روحانی خلافت جو آپ علیہ الرحمہ کو آپ کے آقایان نعمت سے ودیعت ہوئی تھی۔ یہ وہ معدود چند ولایت مآب شخصیات تھیں جنہیں آپ کی نگاہ ولایت نے اس عظیم نعمت کا ہمہ جہت اہل پایا۔ نمبر 2، وہ سعادت مند جنہیں آپ نے خلافت مقیدہ بخشی۔ یہ وہ لوگ تھے جو درجہ اول کے تو حامل نہ تھے، لیکن کسی نہ کسی ناحیے سے ذکر و فکر سے وابستہ طبعاً تقوی شعار اور شریف الطبع تھے، ان کی تعداد قدر زیادہ ہے۔ نمبر 3، تیسرے درجے میں دین و سنیت کے لیے کسی نہ کسی زاویے سے مفید حضرت بحرالعرفان کے ہاں سے باضابطہ روحانی خلافت کی بجائے اجازت یافتہ ان خوش نصیبوں کا ہے جو روحانی طور پر پہلے دونوں درجے کے تو حامل نہ تھے، لیکن آپ علیہ الرحمہ کی حکمت بالغہ اور وسعت فکر نے انہیں آپ علیہ الرحمہ کی طرف سے تبرک کا حقدار بنا دیا تھا۔ یعنی عملی تجربات کی روشنی میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روحانیت کے دور زوال میں بھی آپ نے خلافتوں اور اجازتوں کے تئیں لازمی پابندیوں کا خاموش اہتمام رکھا۔ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے خلفاء کی مجموعی تعداد لگ بھگ 50 کے آس پاس ہوتی ہے، جبکہ آپ کے صحبت یافتگان اور تلامذہ جو بظاہر خلافت یا اجازت سے نہ بھی نوازے گئے لیکن آپ سے شرف تلمذ یا آپ کی صحبت کیمیا اثر سے مستفید رہے، ایسے کہ بہتوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ان کی مجموعی تعداد کا تخمینہ بھی سینکڑوں سے کم نہیں۔ گویا میرے حلقہ سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں، وہ گدا کی جانتے ہیں رہو رسم کچ کلاہی۔ نمبر 3، قدیم خانقاہوں سے تجدید مراسم، یہ بھی آپ کا ایک بڑا کام ہے۔ ماضی قریب میں جماعت اہل سنت میں جماعت اہل سنت میں بہت ہوا کہ جوڑنے سے زیادہ توڑ دیا گیا، اور ہر شخص نے جیسے اپنی قد کاٹھی کو حد سے بڑھ کر پیش کیا، ویسے ہی اپنے معاصرین کی دستار اچھالنے کا بھی کوئی موقع نہ گنوایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خانقاہیں جن کا بنیادی مشن ہی نفس کشی تھا، مہذب نفس پرستی کے غیر شعوری مراکز بن گئیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس روش میں تا ہنوز کوئی خاطر خواہ تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت بحرالعرفان علیہ الرحمہ نے چھڑی بچھڑی اور ٹوٹی بکھری خانقاہوں سے بہت مخلصانہ رشتے گانٹھے، اور خود اپنی جوتیاں گھس گھس کر نوخے سجادہ نشینوں کے بھی ناز نخرے اٹھائے، اور انہیں محض بنام سنیت اتحاد اہل سنت کا آفاقی تصور دینے کی کوشش کی۔ وہ اس مشن میں بھی بھرپور کامیاب ہوئے، اور وہ خانقاہیں جنہیں کہیں گردش دوراں کی کہ بجا بیجا تعرضات نے سنیت کی روش سے کچھ دور سا کر دیا تھا، اور کہیں وہ خود ہی اپنے کردار و عمل سے اپنا تسلب دینی کھو بیٹھے تھے، ایک بار پھر سوئے حرم آئے۔ ان کے اس اقدام نے ایک اور عظیم کام یہ کیا کہ کچھ نامی گرامی خانقاہیں جن کی اپنی برانڈنگ ہے،
وہ تو زندہ تھیں، لیکن وہ چھوٹی مگر عظیم خانقاہیں جو محض زمانے کی ستم رسیدگی کی وجہ سے بھولی بسری قرار پائی تھیں، گویا اثر نو حیات پا گئیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کچھ ایسی خانقاہوں کے شہزادے یا تو اہل سنت کے اداروں سے تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں یا وابستہ ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں ان کی شخصیات دین و ملت کے حق میں مفید ثابت ہوں۔ اس بابت حضرت بحر العرفان کی بلند فکری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ہند کے آفاق سے نکل کر ترکی، کرگستان، امریکہ، بنگلہ دیش، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور ازبکستان وغیرہ میں موجود نقش بندی خانقاہوں اور مشائخ سے بھی روابط استوار کرنے کے لیے بھرپور جتن کیے، اور اس بابت وہ بامراد ٹھہرے، اور ان کی دعوت پر جامعہ احمدیہ میں منعقد ہونے والی سالانہ عالمی کانفرنسوں میں ان خطوں کے مشائخ اور ان علاقوں کی خانقاہوں کی نمائندہ شخصیات نے وقتاً فوقتاً شرکت کی اور کرتے ہیں۔ بے سر و سامانی کے عالم میں کسی دور افتادہ درسگاہ میں بیٹھ کر اس بلند نگاہی کے ساتھ صلہ رحمی اور نیٹ ورکنگ کم سے کم کسی عام درسگاہی کا کام نہیں ہو سکتا جب تک اس پر کسی اسپیشل فیز کا صاحبان سایہ فگن نہ ہو۔ نمبر 4، قدیم نقش بندیوں کو احساس نقش بندیت دلانا، یہ بھی ان کا ایک کام تھا۔ قدیم خانقاہوں سے تجدید مراسم کے ضمن میں مفتی صاحب نے ایک کام یہ بھی کیا کہ وہ پرانی نقش بندی خانقاہیں جو گردش دوراں کی بدولت جن کا احساس نقش بندیت گویا پزمردہ ہو چکا تھا، آپ نے ان میں نئی روح پھونکی اور انہیں ان کے ہندی مرکز سرہند شریف اور سرہندی تعلیمات سے وابستہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے اندر نہ صرف عقیدے کا تسلط پیدا ہوا بلکہ تعلیمات امام ربانی کی روشنی میں احیاء روحانیت کی ایک تحریک بھی پیدا ہوئی، اور ساتھ ہی بنام نقش بندیت سنیت میں در آئی وہابی فکر سے امتیاز بھی پیدا ہوا۔ جی نمبر 5، تعلیمات مجددیہ اور معمولات نقش بندیہ کا عملی احیاء۔ حضرت بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجدد علیہ رحمہ کا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے فروغ میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے نقش بندی مشائخ کی بالعموم اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ کی عظیم تجدیدی اور کتابی تعلیمات اور ان کے معمولات کو بھی عملاً زندہ کیا، جس طرح زبان مکتوبات امام ربانی اور دیگر مشائخ سلسلہ کی کتابیں پڑھنے، ان کی نشریات ثانیہ کرنے اور جدید اشاعتوں کے چرچے ہونے لگے، ویسے ہی آپ نے اپنے سے وابستہ ہر صوفی کے دل میں لگن بھی لگائی کہ وہ ختم خواجگان، ختم مجددیہ اور وقتاً فوقتاً دربار مجدد سمیت دیگر مشائخ سلسلہ کے آستانوں پر حاضریاں بھرنے کی بھی سعادت حاصل کرے۔ یعنی آپ نے مشائخ سلسلہ سے صرف کتابی طور پر ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی جوڑا، اور یوں بفضل ہی تعالی نقش بندی مشائخ کے آستانوں پر ایک موسم بہار سا محسوس ہونے لگا ہے۔ سال میں کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں جب نقش بندی مشائخ کے آستانوں پر کئی روز کے لیے باضابطہ قافلے اترتے ہیں، بلکہ سادات سیوان کے آستانے جو ایک وقت کے بعد گردش کی نظر ہو چلے تھے، آپ علیہ رحمہ نے اپنے مرشد گرامی حضور مرشد الکریم عارف باللہ حضرت مولانا احمد رضا خان نقش بندی کمال پوری دامت ظلہ کی معیت اور رہنمائی میں بذات خود کدال چلا کر ان آستانوں کی صفائی ستھرائی اور رنگائی پتائی کا کام کیا، اور باضابطہ عرس کی تقریبات منعقد کر کے ان بافیض لیکن فراموش کردہ آستانوں سے خلق خدا کو قریب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ تذکرہ مشائخ نقش بندیہ۔ ماضی قریب کے نقش بندی علماء و مشائخ میں حضرت بحر العرفان کو امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے مشائخ نقش بندیہ کے صرف زبانی تذکرے ہی نہیں کیے بلکہ سوانح نگاریوں کا بھی بذات خود ایک سلسلہ سا قائم کیا۔ ان کی کوئی 4 درجن سے زائد تصانیف میں تقریباً 3 درجن کتابیں وہ ہیں جو راست تصوف سے، جبکہ 10 کتابیں مشائخ نقش بندیہ کے تذکروں اور تعلیمات سے متعلق ہیں، جبکہ ان کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں کسی نہ کسی ناحیے سے مجددی تعلیمات اور نقش بندی افکار کی رنگا رنگی دور سے نہ محسوس ہوتی ہو۔ بطور خاص ان کی عظیم تصنیف تجدید الفسانی کو ہمارے عہد کا کارنامہ گردانا جانا چاہیے۔ یہ کتاب محض ایک تذکرہ یا سوانحی خاکہ نہیں بلکہ حضرت امام ربانی علیہ رحمہ کے نام و نسبت کا لازمہ بن چکے لقب مجدد الفسانی کی وہ عظیم علمی، فکری اور روحانی تشریح ہے جس کی بست و کشاد کا واقعی حق حضرت بحر العرفان جیسی شخصیت کا حق بنتا ہے، اور قسمت سے یہ سعادت انہی کے حصے میں آئی۔ اگر مبالغہ نہ مانا جائے تو میرا یہ کہنا بجا ہوگا کہ مستقبل قریب میں یہ کتاب اس گوشے پر کام کرنے والوں کے لیے نہ صرف رہنما اور آئیڈیل ثابت ہوگی بلکہ ان کے لیے ایک ویکیپیڈیا بھی ثابت ہوگی۔
نقش بندی افکار و نظریات کے علاوہ یہ کتاب بطور تصنیف اور ان ارباب فکر و قلم کے لیے بھی آئیڈیل ہے جو بنا کسی نمونے کے اپنی محبوب شخصیتوں کی بارگاہوں میں تصنیفی اور سچا خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ درجہ بالا تفصیلات کے بعد یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ راقم الحروف نے حضرت بحر عرفان کی زندگی کا صرف اس ناحیے سے تجزیہ نہیں کیا کہ وہ سلسلہ نقش بندیہ کے سچے خادم تھے، بلکہ ان سے بھی دو دو چار کی طرح واضح ہے کہ حضرت بحر عرفان جیسی شخصیات کسی ایک سلسلے کے نہیں، تمام سلسلوں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی عمومی ضرورت ہوا کرتے ہیں۔ ممکن ہے آج معاصرت اس قد کاٹھی کا اعتراف کرنے میں تعامل کرے، لیکن دیر سویر بلکہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ وقت آئے گا جب کھلے دل سے ان کی واقعیت کا اعتراف زمانے کی مجبوری ہوگی۔ السلام علیکم۔